صفحہ نمبر 31 یعنی پیج نمبر 31 معرف حدیث جلد اول، اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ چل رہا ہے حدیث کے حجت ہونے کی ایک اور قرآنی دلیل۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معرف الحدیث، احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد اول، کتاب الایمان، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ تاریخ طبری و تاریخ کامل 392/2 میں ہے کہ حضرت عمر ایک بار مدینہ سے وہ شام روانہ ہوئے جب مقام سرخ میں پہنچے تو امرائے لشکر نے آ کر خبر دی کہ ملک شام میں اس وقت وبا پھوٹ پڑی ہے، طاعون بڑے زوروں کا پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر پہلے مہاجرین و انصار کو جو ساتھ میں تھے اکٹھا کر کے مشورہ کیا تو مختلف رائے ظاہر ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا لوٹ چلیے، اور کچھ نے کہا جب لوجہ اللہ آئے تو لوٹیں کیوں؟ حضرت عمر نے اختلاف دے کر ان لوگوں سے اٹھ جانے کو کہا اور فرمایا اب قریشی مہاجرین فتح کو بلاؤ۔ وہ آئے تو سب کے سب لوٹ جانے کے حق میں تھے۔ اس بنا پر حضرت عمر نے واپسی کا قصد کیا، مگر حضرت ابو عبیدہ نے اس سے اختلاف ظاہر کیا۔ حضرت عمر اور دوسرے لوگ اس حیث بیس میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آ پہنچے، وہ پہلے مشورے میں شریک نہ ہو سکے تھے اور ان کو کچھ معلوم نہ تھا، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا قصہ ہے۔ جب ان کو بتلایا گیا تو انہوں نے فرمایا میرے پاس اس باب میں ایک علم ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ صاحب امانت اور قابل تصدیق ہیں، بتائیے وہ کیا علم ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب تم سنو کہ کسی سرزمین میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں جو مت جو وہاں، اور جب تمہارے جائے مقام میں یا جائے قیام میں وبا پھیل جائے تو بقصد فرار اس جگہ سے مت نکلو، یعنی کہ جس جگہ پر ہو وہاں ہی ٹھہرو۔ یہ سنتے ہی سب اختلاف مٹ گیا اور حضرت عمر سب کو لے کر مدینے لوٹ آئے۔ تاریخ کامل و تاریخ الخلفاء وغیرہ تمام کتب تاریخ میں ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور تمام صحابہ نے حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کرنے کے بعد بائیں الفاظ بیعت کی۔ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت اس شرط پر کرتے ہیں کہ آپ کتاب اللہ اور رسول کی سنت اور دونوں سابق خلفاء کی روش پر عمل کریں گے۔ یہ 10 مثالیں بلا مبالغہ شت نمونہ اور از خروارے ہیں، اس سے زیادہ کہ ہم اس لیے ضرورت نہیں سمجھتے کہ ایک مصنف مزاج کے لیے یہی کافی سے زیادہ ہے، اور ان کے سامنے رکھنے کے بعد کوئی بھی مصنف اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مومنین اولین کا راستہ حدیث و سنت کے ساتھ احتجاج اور ہر باب میں اس کو مشعل راہ قرار دینا تھا۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ اوپر سبیل المومنین کے بیان کے سلسلے میں جو کچھ کہا گیا اس کا ماخذ حدیث و تاریخ کی کتابیں ہیں جو صحابہ کے بعد لکھی گئی ہیں اور وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، تو گزارش ہے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ قرآن پاک نیز اس کے احکام اور اس پر ایمان و عمل کا حکم باقی ہو اور سبیل المومنین کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ اس کی کوئی ضرورت موجود نہ ہو۔ ایسا کہنا تو قرآن کو ناقابل عمل اور معطل قرار دینا ہے، جس کی جرات کوئی مومن کوئی صاحب علم و انصاف غیر مومن بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک پر عمل کا دروازہ جب تک کھلا رہے گا اس وقت تک یہ راستہ بھی کھلا رہے گا، اور اس راستے کی پورے معلومات حاصل کرنے کے لیے ذرائع بھی موجود ہیں، اور جب ایسا ہے تو بتایا جائے کہ بجز مجامعی احادیث و کتب طبقات اور
اسماء الرجال اور کتب و سیر تاریخ کے اور کون کون سا ذریعہ ہے جس سے مومنین اولین کی راہ اور روش کا تفصیلی علم حاصل ہو سکے؟ اگر کوئی دوسرا ذریعہ بھی ہے تو بتایا جائے، اور اگر نہیں ہے تو مذکورہ بالا چیزوں کو بالکلیہ جہلی اور بے بنیاد اور بے اختیار کہنا در حقیقت قرآن پاک پر عمل کا دروازہ بند کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام اور مسلم قوم کے دوسرے مذاہب و اقوام عالم پر جو مخصوص تفوق و امتیاز حاصل ہے، اس کو بھی برباد کر دینا ہے۔ اس لیے کہ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مسلم قوم کو نہ کوئی تاریخ ہے، نہ اس کے علمی و عملی کارنامے ہیں، اور نہ ان کارناموں کا کوئی ذریعہ علم دنیا میں موجود ہے۔ کیا ایسی بات کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں بعض منکرین حدیث کا یہ رویہ ہے کہ کس قدر عجیب و غریب اور کیسا ناقابل فہم رویہ ہے ان کا، کہ وہ تاریخ پر تو اعتماد کرتے ہیں اور روایات حدیث کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے، حالانکہ کتب تاریخ کی تمام مصنفوں نے ہر واقعہ کی نسبت نہ تو یہ بتانے کا التزام کیا ہے کہ وہ ان کو کس واسطے اور کس سلسلے سے معلوم ہوا ہے، اور نہ ان واسطوں کی عدالت و ثقاحت وغیرہ ان شرائط کی سختی سے پابندی کی گئی ہے جن کی محدثین نے کی ہے۔ بائیں ہمہ تاریخ تو قابل قبول ہے اور لائق اعتماد ہو، لیکن مجہم احادیث جن میں ہر قول و فعل رسول یا آثار و احوال صحابہ کے لیے پورا التزام ہے کہ مصنفین کو جن واسطے سے علم ہوا ہے ان کو سلسلہ وار اس طرح بتلائے کہ کہیں ان قطع نہ ہو، اور یہ واسطے بھی ایسے ہوں کہ ان کے معتبر عادل اور سکہ ہونے کا ثبوت موجود ہو۔ غرض اس التزام و احتیاط کے باوجود حدیث کے مجموعے قابل اعتبار نہ ہوں، یہ کتنی عجیب بات اور کیسی ستم ظریفی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ حصہ باقی ہے، وہ نیکسٹ ولاگ میں بیان کریں گے۔